جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امامت کا حق علی المرتضیٰ کا تھا، ابھی علی بھی اس وقت موجود تھے، لیکن حضور نے جو حکم دیا ابو بکر کو دیا کہ ابو بکر کو حکم دو، ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ محمد کا حکم ہے، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن حضرت ابو بکر آقا کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی کے مرتضیٰ جو علی علی کرنے والے ہیں، صرف علی سے جو ہے پیار کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حدیث پاک میں آتا ہے وہی علی میرے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث میں آپ کے ذمن میں رکھنا چاہتا ہوں، جب خاتون جنت کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر عمر، کنز الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر عمر فرماتے ہیں ہم اس ارادے سے آئے کہ چلے اور جا کے حضرت خاتون جنت کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں گیا، عمر بھی میرے ساتھ تھا، خاتون جنت کا جنازہ پڑھے، تو جب علی نے دیکھا تو ہم نے علی کو کہا علی آگے آؤ، مصلی امامت پہ آؤ، خاتون جنت کا جنازہ پڑھاؤ، سب سے زیادہ حقدار تم ہو، آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ یہ ابو بکر کا کہنا تھا، علی المرتضیٰ نے یہ حکم دیا، اے ابو بکر، علی کی کیا وجہ، علی کی کیا وجہ، جس کو آپ کا خلیفہ بنا کے گئے ہوں، اور اس خلیفہ کی موجودگی میں علی کیسے مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ پھر خاتون جنت کا جو جنازہ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا، حضرت ابو بکر صدیق نے جو تنازع کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں علی اور ابو بکر کی دشمنی کی، کوئی دشمن کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے؟ کوئی دشمن کا نام اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کی، بیٹا ہوا، نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ دوسرا بیٹا ہوا، عمر نام رکھا۔ تیسرا بیٹا ہوا، عثمان رکھا۔ حضرت امام حسن کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، ابا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابا بیٹا دیا ہے اللہ نے، نام کیا رکھنا ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلا بیٹا ہے، اس کا نام ابو بکر ہوگا، اس کا نام۔ پھر امام حسن کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر ابا کی بارگاہ میں ابا اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ہے، علی المرتضیٰ نے عمر نام رکھ دیا۔ پھر تیسرا ہوا